السلام علیکم دوستو، آج سے میں آپ کو نبی پاک کی زندگی کے کچھ قصے اور واقعات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک بار جب آپ غار حرا سے لوٹے اور گھر پہنچے تو نبی پاک کی بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کے چہرے مبارک پر عظمت و جلال دیکھا اور آپ سے پوچھا، میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی پاک نے عرض کیا کہ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں غار حرا میں بیٹھا تھا تو ایک خوبصورت اور پاکیزہ شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا اور چھوڑ کر کہا، پڑھ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا، جس نے انسان کو باتیں سکھائی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ شخص چلا گیا۔ خدیجہ، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، بے شک عجیب بات ہے، مگر آپ اس سے پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ رحم دل ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، نادانوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ آپ وہ تمام اوصاف رکھتے ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں۔ آپ حق بات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے اور سر جھکا کر سوچنے لگے۔ حضرت خدیجہ کو نبی کریم سے بے حد محبت تھی، اس لیے حضرت خدیجہ کا دل سخت متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا، کیا حضور میرے ساتھ ورقہ کے مکان تک چل سکتے ہیں؟ آپ نے دریافت کیا، کس لیے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ورقہ توریت و انجیل کا ماہر ہے، عربی زبان جانتا ہے، بڑا عالم اور ذی عقل ہے، وہ بتا دے گا یہ کیا بات ہوئی اور آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، بڑے عقل مند اور دانش مند تھے، عیسائی مذہب کی طرف مائل تھے۔ جب مکہ میں کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ان سے ہی مشورہ لیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابھی چلنے کا قصد ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، حضور میں آپ کو متفکر دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، مناسب تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اوڑھ لی۔ اس زمانے میں پردہ نہ تھا، عورتیں بے حجاب گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرتی تھی۔ حضرت خدیجہ بھی خود خرید و فروخت کیا کرتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان سے باہر آئی، ورقہ بن نوفل کے مکان کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ اس کے مکان پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ ورقہ موجود نہیں ہے۔ چونکہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے انہیں ان کے مکان پر ٹھہرنے کا حق تھا۔ وہ ٹھہرے، حضور بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے۔ دن چھپنے کے بعد ورقہ مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر کہا، یا ابن میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مکان میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، نہ روشنی کا کوئی انتظام تھا، اس لیے ورقہ نے آواز سے حضرت خدیجہ کو پہچانا۔ انہوں نے کہا، کس لیے خدیجہ، کیا کوئی نئی بات واقع ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا، ہاں ایک نئی بات ہوئی ہے، آپ کہیں اطمینان سے بیٹھیں تو عرض کروں۔ خدیجہ، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ ورقہ نے حضرت محمد کو دیکھ کر کہا، کون؟ محمد ہے؟ مرحبا یا محمد۔ خدیجہ، تمہیں کیا کہنا ہے؟ حضرت خدیجہ نے وہ تمام واقعہ جو حضور نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا۔ ورقہ نہایت غور اور توجہ سے سنتے رہے۔ جب حضرت خدیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا، یا محمد، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی ناموش اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن ذرا تشریح کر دیجئے۔ ورقہ نے کہا، یا محمد سنو، آپ کو خدا نے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ وہ پیغمبر ہیں جس کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہے، جن کی مبعوث ہونے کی نوید حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔
آپ کی امت اقصائے عالم میں پھیل جائے گی۔ حضور نے دریافت کیا، کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا، آپ مذہب ابراہیمی کے علمبردار ہوں گے۔ اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ تبلیغ اسلام کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سخت متعجب ہوئے اور آپ نے دریافت کیا، میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، دنیا میں جو کوئی رسول ہو کر آیا ہے جس نے توحید کی تعلیم پیش کی ہے، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی اور برتاؤ عداوت کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا، مگر وہ کون شخص تھا جس نے مجھے 3 مرتبہ بھیجا؟ ورقہ نے کہا، وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل امین تھا، انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتا رہتا ہے۔ حضور نے پوچھا، لیکن اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ ورقہ نے جواب دیا، بالکل نہیں، اطمینان رکھیے، خدا آپ کا حامی و مددگار ہے۔ حضور کو ورقہ کی گفتگو سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا، اگر خدا میرا ساز و حامی ہے تو مجھے سناتے رہنا۔ آپ نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بشاش ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کو بھی اطمینان ہو گیا تھا اور اب کوئی بات دریافت طلب نہ رہی تھی، اس لیے حضور اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکلے آ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کچھ بھی جاننا ہو تو پلیز کمنٹ کریں۔